کشمالہ جس نے نوشیروہ غزنوی کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھ رہی ہے کہ چال اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ دعا کو بآسانی نوشیروہ غزنوی کی زندگی سے باہر نکال پھینکے گی۔ لیکن یہ کشمالہ کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ کشمالہ اس بات سے انجان ہے کہ نوشیروہ غزنوی کو دعا پر پورا بھروسہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، نوشیروہ غزنوی نے جعفر کے ذریعے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہیں سے دوسری طرف سے دعا بھی نوشیروہ غزنوی کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ پلان کر رہی ہے۔ سب کو نوشیروہ غزنوی اور دعا یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اندر کے خاتے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کشمالہ اور سرفراز کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ کشمالہ اور سرفراز کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکیں، کیونکہ ایسے تو کشمالہ اور سرفراز کے خلاف کوئی بھی ثبوت اکٹھا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ کشمالہ جس نے سوچا ہے کہ اس نے ایسی پلاننگ کی ہے کہ جس کے تحت وہ جیت جائے گی، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی چال میں پھنسی جا رہی ہے۔ کشمالہ جو کہ نوشیروہ غزنوی سے کہتی ہے کہ دعا کا اپائنٹمنٹ ہے، آپ ہاسپٹل میں لازمی جائیں، اور وہیں سے سرفراز کو بھی بھیج دیتی ہے۔ سرفراز کو دیکھنے کے بعد نوشیروہ غزنوی دعا کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے اور سرفراز کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے وہ دعا سے ناراض ہے اور دعا پر شک کر رہا ہے۔ سرفراز کو دکھانے کی خاطر نوشیروہ غزنوی دعا سے کہتا ہے کہ آج تمہارا چیک اپ تھا اور یہی سوچ کر میں یہاں پر آیا تھا کہ شاید تمہیں میری ضرورت ہوگی، لیکن تمہیں یہاں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، اور تم نے میرے شک کو سچ ثابت کر دکھایا۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور نوشیروہ غزنوی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سرفراز کو یہی سب کچھ سنانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی جاتا ہے گھر، نوشیروہ غزنوی وہیں پر آ جاتی ہے کشمالہ اپنی طرف سے آگ لگانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ یہاں پر آپ بیٹھ کر خود کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پر دعا ملتی پھر رہی ہے سرفراز سے، اس سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ اس کے ساتھ اپنی شادی کی پلاننگ بھی کر رہی ہے۔ اس بات کے بعد نوشیروہ غزنوی کشمالہ سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ ملاقات کر بھی رہی ہے تو تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہیں پر دوسری طرف فضا جو کہ دعا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، دعا جب جانے لگتی ہے ہاسپٹل تو کہتی ہے اپنی بہن فضا سے کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں چیک اپ کے لیے، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس بات پر فضا کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ دعا پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ جس وجہ سے میں نے چیک اپ کے لیے جانا تھا، جب وہ وجہ ہی نہیں رہی تو میرا ہاسپٹل جانے کا مقصد بھی نہیں بنتا۔ وہیں پر دوسری طرف نوشیروہ غزنوی جو کہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے کشمالہ کو ایکسپوز کرے۔ کشمالہ جو کہ مل کر سرفراز کے ساتھ دعا کو بدکردار ثابت کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن جعفر جس نے پہلے سے ہی ایک ثبوت اکٹھا کر لیا ہے کشمالہ اور سرفراز کے خلاف، لیکن دوسری طرف فہمیدہ جو کہ اپنی ہی بیٹی پر بھروسہ کرنے کی بجائے دوسروں پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی پر ہاتھ تک اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہے، کیونکہ اسے ایسا لگنے لگا ہے کہ دعا سرفراز کے ساتھ واقعی ہی میں ملی ہوئی ہے اور وہ سرفراز سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اپنی پلاننگ کے تحت دعا جاتی ہے سرفراز کے پاس اور جا کر کہتی ہے میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ سرفراز جو کہ کشمالہ کے بتائے ہوئے سبق کے مطابق کہتا ہے دعا کو کہ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ وہیں پر دعا کہتی ہے کہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں غزنوی کے نکاح میں ہوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اگر تو تم انتظار کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کہتی ہوں کہ میں تم سے نکاح کروں گی اور غزنوی سے بھی جلد طلاق لے لوں گی۔ اس بات پر سرفراز حامی بھر لیتا ہے اور اس بات کی بھی حامی بھر لیتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یہی بات جو وہ چیخو پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ تو کیا کریں گے دعا اور نوشیروہ غزنوی مل کر؟ کس طرح سے کشمالہ اور سرفراز کو ایکسپوز کریں گے اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے بابا سائیں اور اماں سائیں کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ نوشیروہ غزنوی کی جان دعا نے نہیں بلکہ کشمالہ نے لینے کی کوشش کی تھی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جانثار۔